الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پروگرام بہار رمضان میں خوش آمدید۔ ایک اور پروگرام ناظرین کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج اسپیشل ٹرانسمیشن ہے کیونکہ آج کی جو شب ہے وہ 15ویں ہے، اور 15 شعبان کو نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہے، تو آج کی ٹرانسمیشن کو انہی کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت کی بات ہوگی کہ آج اہل بیت کرام میں سے ایک عظیم فرد کا ذکر ہوگا۔ آج کے پروگرام میں میرے استاد محترم استاد العلماء مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان موجود ہیں، جو سیرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر گفتگو فرمائیں گے، اور ہمارے مہمان سناخواہ محمد حسین بشیر قادری صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، جن سے آپ سماعت کریں گے۔ حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور منقبت، انشاءاللہ منقبت بھی ہوگی، نعت بھی ہوگی، اور حمد باری تعالیٰ بھی ہوگی۔ آپ سے گزارش کے پروگرام کو شیئر کیجئے، اس کا لنک واٹس ایپ گروپس میں بھیج دیجئے تاکہ دیگر احباب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکیں۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سنتے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے محمد حسین بشیر قادری صاحب۔ اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو۔ بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ۔ عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ 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 اللہ۔ عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا۔ عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا۔ ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو۔ اللہ 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 اللہ۔ تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منظم مکان سے مبرز سو۔ تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منظم مکان سے مبرز سو۔ علم و قدرت سے گھر جاگے تو بکو، علم و قدرت سے گھر جاگے تو بکو۔ تیرے جلوے گے ہر
جگائے عفو اللہ 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 خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقائے نور ہو اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ 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 جل جلالہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین کرام، ہمارے مہمان شناخواں محمد حسین بشیر قادری صاحب حمد باری تعالیٰ کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور آپ حضرات کے کمنٹس بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ. حامد بھائی نے لکھا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران علی صاحب نے کمنٹ کیا ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ. محمد عابد نے جواب دیا ہے. حامد اختر صاحب کو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ناظرین خود ایک دوسرے کو کافی باتوں کا جواب بھی دے دیتے ہیں. انیس علی نے کمنٹ کیا ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ. ناظرین کرام، آج کی ٹرانسمیشن کا عنوان ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہوگی. ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے اور اہل سنت و جماعت اہل بیت کرام سے انتہائی عقیدت رکھتی ہے، انتہائی محبت رکھتی ہے. ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہمارا جو دامن ہے وہ صحابہ کی گستاخی سے بھی پاک ہے کہ صحابہ کے گستاخ اہل سنت نہیں ہوتے. یہ داغ اہل سنت کو کبھی نہیں لگا، نہ ہی اہل بیت کی گستاخی. اہل بیت کا ادب کرنے والے بھی سنی، صحابہ کرام کا ادب کرنے والے بھی سنی ہیں. سنی اہل بیت کرام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب بھی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوتا ہے تب بھی سنی خوش ہوتے ہیں، ان کا دل، ان کے دل کو سرور پہنچتا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جائے تب بھی ان کے دل کو سرور پہنچتا ہے. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جائے تو وہ پھر وجد میں آ جاتے ہیں، جھوم اٹھتے ہیں، نعرہ حیدری بھی لگاتے ہیں، مولا علی کا نام بھی لیتے ہیں. اس لیے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے سے مومن خوش ہوتا ہے اور منافق بگڑ جاتا ہے، منافق کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. تو یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ ان سے ہم انتہائی عقیدت رکھتے ہیں، کیونکہ امام اہل سنت نے فرمایا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم پیار کرتے ہیں اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس ہستی ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا. اور تاریخ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت تھی اور دوسری جانب جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت تھی، ان دونوں میں صلح کرائی. اور رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان بھی برحق تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرائیں گے، یعنی ادھر بھی مسلمان ہیں ادھر بھی مسلمان ہیں. تو حدیث پاک سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے. جیسے کہ لوگ کچھ جیسے اہل تشیع حضرات ہیں وہ ان کے ایمان پر باتیں کرتے ہیں بہت ساری. تو رسول اللہ علیہ السلام کا فرمانا کہ یہ دو مسلمانوں کی جماعت میں صلح کرائے گا، اور حضرت امام حسن نے کرائی بھی. دونوں جماعتیں جو ہے وہ مومن تھیں. یہاں پر ایک عظیم بات ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آ گیا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تھی. تو اس پر انڈیا کے ایک عالم ہیں جناب ہاشمی میاں،
دامت برکاتہم العالیہ، وہ بہترین اس پر ایک جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا، ہم اکثر اس کو اپنی تقریروں میں بھی بیان کرتے ہیں اور محفلوں میں بھی بیان کرتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی ہے، ہم اسے کبھی جنگ نہیں کریں گے، ہماری قیامت تک کے لیے ان سے صلح ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے جنگ کی، تو قیامت تک ہماری یزید سے جنگ ہے، اس سے کبھی صلح نہیں ہو سکتی۔ تو بالکل آسان سے، بہت یہ ایسا موضوع ہے کہ لوگوں میں مناظرے ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے، انڈیا کے ایک عالم نے بات کو بالکل چند جملوں کے اندر بالکل واضح کر دیا۔ اب مزید گفتگو کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ مزید کمنٹ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، خان انڈر صاحب نے بہت زیادہ کمنٹس کر لیے ہیں، ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ حمد کے بعد نعت ہوتی ہے، تو آج میں چاہوں گا محمد حسین بشیر قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اس کے بعد انشاءاللہ سیرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر استاذ محترم گفتگو فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دامن میں یوں چھپا لو دیگر کو خبر نہ ہو، دامن میں یوں چھپا لو دیگر کو خبر نہ ہو، جنوں حور و ملک کو، جن و بشر کو خبر نہ ہو، اور جنت میں سے پہنچوں سقر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، اور در در کی ٹھوکروں سے خدا را بچا ہمیں، در در کی ٹھوکروں سے خدا را بچا ہمیں، صدقہ حسن حسین کا کر دے عطا ہمیں، دنیا کے رنج و غم سے تو کر دے رہا ہمیں، ایسا گھما دے ان کی ولا میں ہوتا ہمیں، ایسا گھما دے ان کی ولا میں ہوتا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، اور بجھ جائے اب کہیں نہ چراغ انتظار کا جز تیرے اور
بہار کا کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو اور امت سے پیار تیرا نہ آئے شمار میں رکھا نہ ایک پل بھی کبھی انتظار میں بے چین قلب آیا اسی پل قرار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اور ایمان ہے کہ کوئی خدا سے بڑا نہیں محبوب ہے خدا کے وہ لیکن خدا نہیں حکم شرع میں سجدہ بھی ان کو ہوا نہیں یہ شوق دل یہ سجدہ گر کو روا نہیں یہ شوق دل یہ سجدہ گر کو روا نہیں اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو جن کا مقام کرتے بیان ہے شہ زمان کیسے بھی ان کی شان بیان کر سکے زبان خود مصطفیٰ
سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین، ابھی حسین بھائی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ بہت ہی پیارا کلام اور تضمین کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا انداز اور ایک نئے انداز سے انہوں نے آج پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حسن صوت میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں، تو ان کے اور بھی بھائی ہیں، بہنیں ہیں۔ تو آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ حضرت مولا علی اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی اولاد، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی اولاد ہے، لیکن حضرت فاطمہ سے جو ہے وہ کتنی ہے، کتنے بیٹے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں، ان کے نام کیا ہیں، وہ آپ کمنٹس میں جواب دے دیجئے۔ اب میں استاذ محترم، استاذ العلماء مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آج کے عنوان یعنی کہ سیرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، صدق اللہ العظیم۔ اپنی گفتگو کا آغاز میں اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان کہ مشہور زمانہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے اس شعر کی تضمین سے کرنا چاہوں گا جس میں شاعر نے کہا: عکس حسن نبی پارۂ مرتضیٰ، عکس حسن نبی پارۂ مرتضیٰ، زیب اہل التقیٰ زین اہل النقیٰ، رہبر اتقیاء ہادی اصفیاء، حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، گوہر فاطمہ مرکز اتقیاء، پسر مرتضیٰ مرجع اصفیاء، نور نور خدا سرور اولیاء، حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اور دیکھنے والے سارے ناظرین و سامعین سے درخواست کروں گا کہ ہماری اس نشریات کے میزبان جناب مولانا محمد ساجد سمرو صاحب اور ہماری نشریات کے مہمان ثنا خواں محمد حسین بشیر قادری صاحب کچھ دنوں سے علیل ہیں، عشرہ مغفرت بھی ہے، ماہ رمضان بھی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ بھی ہے، گھڑیاں اور ساعتیں بھی ہیں۔ ان دونوں کو بھی اور جو بھی احباب بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا کریں، رب سبحانہ و تعالی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی، سعادت کی بات ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے کے ایک چشم و چراغ کی سیرت پر لب کشائی کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا رب کا فضل ہے، رب کا احسان ہے۔ ہم ان کا ذکر کر کے اپنے لیے مغفرت کا اور نجات کا دروازہ کھولتے ہیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے، گوہر فاطمہ ہیں، پسر مرتضیٰ ہیں، نوجوانان جنت کے سردار ہیں، سرور اولیاء ہیں، بے شمار خوبیوں کے حامل شخص ہیں۔ کوئی اور خوبی اور کوئی کمال نہ بھی ہو تو محض جو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو نسبت حاصل ہے، یہ نسبت ساری خوبیوں سے اور کمالات سے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بے نیاز کر دیتی ہے کہ آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہیں۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔
ایک طرف آپ خانوادہ مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کے ایک کامل یکتا گوہر اور موتی ہیں، اور دوسری جانب آپ صحابیت کے بڑے منصب سے بھی مشرف ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا اعزاز اور آپ کی بہت بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ ہم پہلے بھی کبھی ذکر کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کا طریقہ وتیرہ یہ ہے کہ جب ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو، تو پھر باپ ماں خاندان کے لوگ کسی بزرگ کو، کسی عالم دین کو تلاش کرتے ہیں، کسی متقی پرہیزگار آدمی کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ ان کے اس نو مولود کے کان میں آذان کہے، رب سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا بیان اس کے کانوں میں گونجے، اس کے کانوں میں جو پہلی آواز جائے وہ اللہ کے ایک ہونے کی اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے رسول اور آخری نبی ہونے کی جائے۔ تو ماں باپ اور خاندان کے دیگر لوگ سرپرست، ان سب کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کے لیے کسی نیک صالح شخص کو ڈھونڈا جائے، مسجد کے امام صاحب کو بلایا جاتا ہے یا علاقے کا جو متقی پرہیزگار آدمی ہوتا ہے اسے بلا کر بچے کے کان میں آذان کہلوائی جاتی ہے۔ تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے کہ آپ وہ عظیم الشان انسان ہیں، دنیا میں جب جلوہ گر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے مبارک کانوں میں جس ہستی کی آواز جاتی ہے وہ میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ وہ نومولود جس نے دنیا میں ابھی قدم رکھا، آنکھیں کھولیں، اور اتنا بڑا اعزاز اور نصیب اسے ملا کہ حضور نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اذن فی الحسن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں آذان کہی۔ تو اس کی شرافت، اس کی نجابت کا عالم کیا ہوگا جس کے کانوں میں خود آخری نبی ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آذان کہیں۔ ایک نیک پرہیزگار آدمی ہمارے بچے کے کانوں میں آذان کہے، ہم اس کو نیک شگون لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ سعادت مند بنے گا، نیک بخت بنے گا کہ اس کے کانوں نے جو پہلی آواز سنی ہے وہ کسی متقی پرہیزگار سے سنی ہے اور اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کی سنی ہے، اور ہم اسے بہت نیک بخت سمجھتے ہیں۔ تو پھر ہاتھوں میں لینا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہاتھ جس شے کو لگ جائیں، دنیا وما فیہا کی کوئی شے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضور اپنے ہاتھوں میں جس چیز کو لے لیں، یہ حضور کی اولاد، حضور کا خون۔ تو جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہی دست مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء میں جاتے ہیں، حضور ان کا نام نامی اس میں گرامی رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے ان کا نام حمزہ رکھتے ہیں، حضور بدل کر حسن رکھتے ہیں۔ 7واں دن ہوتا ہے، حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان لاڈلے شہزادے کی طرف سے اقا من الحسن، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ فرماتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں کا محور مرکز بنتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں اور انہی کی تربیت کے زیر سایہ رہتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ خون، وہ افراد، وہ بچے جن کی تربیت کرنے والی ہماری ماں سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمہ زہرا ہوں، جس کی تربیت کرنے والے، جس کے مربی مولا کائنات مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، خود ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، تو وہ بچہ یقیناً با کمال ہوگا، وہ اپنی مثال آپ ہوگا، دنیا میں کوئی اس کا مساوی اور مماثل نہ ہوگا۔ جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کا ذکر کرنا چاہوں گا
کہ یہ جو اہل بیت اطہار ہیں، میں نے شروع میں ذکر کیا کہ نسب بہت بڑی فضیلت ہے. یہ جو اہل بیت اطہار ہیں ان کا وجود مسعود عمل نہیں، ان کا وجود مسعود یہ حقانیت کی علامت اور دلیل ہے. اور دلیل یہی آیت مبارکہ ہے کہ جب نجران کے عیسائی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آئے اور نعوذ باللہ من ذالک جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے مباہلے کا چیلنج کرو. تو رب نے قرآن میں کہا کہ کہہ دو اے محبوب اعلان کر دو، لے آؤ تم اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو لے آؤ، ہم اپنے آپ کو لے آتے ہیں، اپنے نفس کو لے آتے ہیں. تو ثم نبتہل، پھر گڑ گڑا کر رب سے دعا کرتے ہیں، فنج اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مباہلہ کے لیے تشریف لے گئے، سیدنا امام حسین چھوٹے ہیں، حضور کی گود میں ہیں، امام حسن بڑے ہیں، حضور کی شہادت کی انگلی تھامے ہوئے ہیں، مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون جنت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دائیں بائیں یا پیچھے موجود ہیں. اور ان 5 نفوس پر مشتمل یہ قافلہ نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے چلا ہے، اللہ کی وحدانیت پر دلائل دینے کے لیے چلا ہے کہ اللہ ایک ہے. عیسائیوں کے پادری جب دور سے ان نورانی اور مبارک چہروں کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے لوگوں سے کہنے لگ جاتا ہے کہ میں ایسے نورانی، ایسے روشن چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹ جانے کا حکم دے دیں تو مجھے یقین ہے کہ ان کے کہنے سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جائے گا. ان سے مباہلہ مت کرو، ان کے ساتھ لڑائی مت کرو، اگر انہوں نے تمہارے لیے بد دعا کر دی تو تم ایسے نیست و نابود ہو جاؤ گے کہ دنیا میں پھر کبھی تمہارا ذکر نہیں ہوگا، تمہارا وجود نہیں ملے گا، تم باز آ جاؤ. تو یہ ذی قدر حاضرین و ناظرین سیدنا امام حسن اسی قافلہ میں موجود تھے، اسی گروہ اور جماعت میں موجود تھے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلہ کے لیے لے کر گئے تھے رب سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے. تو ان کا وجود مسعود رب کی وحدانیت اور رب کی حقانیت کی دلیل ہے. یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بے شمار خصائل، فضائل اور مناقب ہیں جو ان کا وصف انہیں دیگر چیزوں سے ممتاز کرتا ہے. وہ ہے آپ کا حلم، آپ کی بردباری اور حضور کے ساتھ ان کی مشابہت. سب سے زیادہ حضور کے مشابہ تھے. سیدنا امام حسین بھی مشابہ تھے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حسنین کریمین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے پاؤں تک مشابہ. اور رب نے ان کے لیے فرمایا بھی تھا کہ میرے لیے ان کی ہیبت اور سرداری ہے. تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلم کا پہاڑ تھے، بڑی بڑی باتیں برداشت کیا کرتے تھے. جب آپ کا انتقال ہوا تھا تو مروان کو کسی نے دیکھا رو رہا تھا، تو امام حسین کے لیے آتا ہے یا کسی اور کے لیے آتا ہے، مروان کو کہا گیا کہ یہ جب زندہ تھے تو ان کا کہاں نہ مانتا تھا، انہیں برا بھلا کہتا تھا، اور آج تو رو رہا ہے. تو وہ اشارہ کر کے کہنے لگا پہاڑ کی طرف، کہنے لگا آج دنیا سے وہ انسان چلا گیا جو اس پہاڑ سے زیادہ حلیم تھا، جو اس پہاڑ سے زیادہ بردبار تھا. تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصف اور خوبی آپ کو دیگر اوصاف سے ممتاز کرتی ہے. آپ کی یہ خوبی یہ بھی تھی کہ آپ میں حد درجہ خوف خدا پایا جاتا تھا، خشیت الہی پائی جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ سے مال و دولت کی کمی نہیں، جنت کے سردار ہیں. جس کے پاس جنت کی سیادت ہو اسے دنیا کے مال و متاع کی حاجت ہی نہیں، سواریوں کی حاجت نہیں. بے شمار سواریاں ہوتی تھیں، لیکن سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل حج کے لیے جایا کرتے تھے، پا پیادہ. تو غلام عرض کرتے تھے کہ آقا سواریوں کی کمی نہیں، اگر سواری پر سوار ہونا پسند نہیں کرتے ہمارے کاندھے حاضر ہیں، اس پر سوار ہوئیے اور رب کے دربار میں حاضر ہوئیے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملہ بولتے، اور یہ آپ کی خشیت الہی پر دال ہے.
آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رب سے حیا آتی ہے کہ رب کے دربار جاؤں اور رب کے دربار جانے والے راستے کو جانوروں کے پیروں سے روندوں، مجھے حیا آتی ہے کہ رب کے دربار جا رہا ہوں اور سواری پر سوار ہوں اور وہ سواری اس راستے کو روندے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ تو پیدل جایا کرتے اسی محبت الہی اور خشیت الہی کی وجہ سے۔ سخاوت ان کی طبیعت ثانیہ، اور ان جیسی سخاوت دنیا نے کسی اور بندے کے پاس نہیں دیکھی۔ بے شمار خوبیوں کے حامل، اور مجھ سے قبل مولانا ساجد سمرو صاحب نے بھی ذکر کر دیا کہ یہ وہ خانوادہ مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا میں فرد واحد تھے جنہوں نے فتن کا، جھگڑوں کا جو باب ہے، دروازہ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ورنہ تاریخ وہ خون ریزی دیکھتی، وہ صفاقی دیکھتی کہ مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، تاریخ ایسی مثال دینے سے قاصر رہتی۔ یہ حضور کی دعا تھی۔ حضور نے فرمایا تھا ھذا ابنی سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح فرمائے گا۔ صلح جو تھے، اور انہوں نے صلح فرمائی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور تا قیام قیامت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کر ہم مسلمانوں کو پیغام دے دیا۔ اور وہ آپ سنتے میں شاید مولانا نے بھی جملہ کہا کہ جس سے امام حسن نے صلح کی، ہم اس سے لڑائی نہیں کر سکتے، ہم اسے برا نہیں کہہ سکتے، ہم اس کے لیے کوئی برا کلمہ نہیں کہہ سکتے۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، ہم کبھی اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتے، کبھی اس سے صلح نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا ہی اہل سنت والجماعت کا وصف اور خوبی ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، ناؤ ہیں اور اطرت اور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو آج کے تذکرہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم آپ کو یہ درس دینا چاہیں گے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا جو نمایاں وصف تھا وہ تھا حلیم الطبع ہونا، آپ کا بردبار ہونا، آپ کا سنجیدہ ہونا، سخاوت، اور دوسرا آپ کا صلح کرنا۔ آج ہر ایک لڑائی جھگڑا مار دھاڑ کے چکر میں لگا ہوا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے، نہ جانے کوئی کیا کہہ رہا ہے، تھوڑے تھوڑے عمل پر اسلام سے نکال دیا جاتا ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام دے کر گئے کہ خون ریزی، دنگا فساد، قرآن نے بھی کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، جھگڑا مت کرو ورنہ کیا ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے۔ اور وہ آپ سنیں گے بھی انشاءاللہ، شب قدر کے بارے میں بھی آتا ہے، حضور جب تعیین کے لیے نکلے تھے تو دو بندے جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑنے کی وجہ سے اس سال شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی۔ تو جھگڑا اس قدر برا ہے، یہ بہت بری شے ہے، اور امام حسن اس کی نوعیت کو جانتے تھے، اور اس لیے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی ہمارے ایسے جھگڑے نہیں ہیں، سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، وہ بڑوں کے ہوتے ہیں، اور آپ اور ہم ایک دوسرے کو نہ جانے کیا سے کیا کہنے لگ جاتے ہیں۔ بعد میں سیاستدان، ایک آپ کے گھر میں ہی دو بھائی لڑے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ آج بھی میں کہیں دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں عمران اسماعیل اور مفتاح اسماعیل کا بتا رہے تھے کہ بھئی یہ دونوں بھائی ہیں، ایک پی ٹی آئی کا ہے، ایک جو ہے وہ نون لیگ کا ہے، وہ بھائی ہو کے مختلف پارٹیوں میں ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور آپ اور ہم جو ہیں وہ نہ جانے کہاں کس رو میں بے رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان ساروں کو آپ نے آزما لیا ہے، آپ مذہبی تحریک کو اپنائیے، جو بھی سنیوں کی اہل سنت والجماعت کی مذہبی تحریکی ہیں ان کا دست و بازو بنیے۔ یہ ضمنی طور پر بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، لڑائی جھگڑا سے گریز کیجیے اور ہمارے اس پیغام کو عام کیجیے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں فیضان عطا فرمائے اور ان جیسا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کے نام، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ استاد محترم گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ نے سماعت کیا کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کیسی تھی، کس طریقے سے وہ بردبار تھے، کس طریقے سے وہ صبر کرنے والے تھے، اور بہت تکلیفیں آئیں وہ برداشت کرنے والے تھے، مسلمانوں کے اتحاد کی خاطر قربانیاں دینے والے، مسلمانوں کی اتحاد کی خاطر صبر کرنے والے۔ لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ اہل بیت کرام کا پیغام یہ ہے کہ جب اپنی ذات کی بات آتی ہے تو امام حسن کا کردار موجود ہے کہ مسند کو چھوڑ دیں، خلافت کو چھوڑ دیں، اور بھلے کسی اور کو دینی پڑے تو دے دیں، اور سامنے والا مسلمان ہے تو اپنی ذات کی بات آ رہی ہے، سامنے مسلمان ہے تو وہاں پر نرمی دکھانی ہے اور پیچھے ہٹ جانا ہے۔
اور جب باطل سر اٹھائے اور گمراہی سر اٹھائے، کفر سر اٹھائے اور کفر مسلمانوں پر چڑھنے کو دوڑے اور امت ملت اسلامیہ کو بالکل ختم کیا جا رہا ہو، تو پھر امام حسین کا کردار بھی ہے، پھر کربلا بھی سجتی ہے۔ یعنی ایک بیٹے نے صلح کی ہے تو ایک بیٹے نے جنگ بھی کی ہے، دونوں کردار ہمارے سامنے موجود ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے صلح کرنے والے، کس سے صلح کی ہے؟ مسلمانوں سے۔ یہی قرآن کریم کا بھی درس ہے، یہی رسول اللہ علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، صحابہ کرام کا، اہل بیت کرام کا یہی طریقہ ہے کہ اپنوں کے لیے نرمی کے پر بچھا دینے، اپنوں کے لیے بچھ جانا ہے اور غیروں کے لیے سخت ہونا ہے۔ اور آج انتہائی دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہالینڈ میں پھر گستاخانہ خاکے شائع کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ پہلے بھی اس بدبخت نے، نام بھی اس کمینے کا میں نہیں لینا چاہتا، اس بدبخت نے پہلے بھی ایسا جو ہے نا گندا اقدام اٹھانے کی کوشش کی تھی، اور اس وقت مرد مجاہد علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے للکارا تھا اور وہ رک گیا اور باز آ گیا۔ لیکن اب آج پھر اس نے یہ حرکت کی ہے، کل سے اس کے چل رہے ہیں اعلانات اور بیانات کہ وہ دوبارہ یہ کرے گا، اور مسلمان اس چیز کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ کبھی فرانس، کبھی ہالینڈ۔ تو امت مسلمہ کو متحد ہونا پڑے گا، مسلمانوں کو سخت لائے عمل اس معاملے میں دینا پڑے گا۔ سختی کریں گے تو پھر وہ خاموش ہو جائیں گے، یہاں پر نرمی کی بات نہیں ہوگی۔ اس وقت جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو خان صاحب ہیں وہ انہوں نے ناموس رسالت پر اور اسلام و فوبیا پر قرارداد پیش کی ہے، تو اب اس کا کیا ہوا؟ اس کا تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر اس کا کچھ کوئی خاص چیز وہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ اب اسے کون روکتا ہے؟ روکیں گے وہی جو سر پھرے ہوں گے عاشق، انہی سے وہ رکے گا۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے بھی ابھی بھی بیان دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کی حفاظت فرمائے اور ان ظالموں کو، کافروں کو، گستاخوں کو عبرت کا نشان بنائے، رہتی دنیا تک دنیا بھی دیکھے، دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کرے، اللہ تباہ اور برباد کرے۔ وہ عمل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایسے ذلیل اور رسوا کرے، واصل جہنم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، سوال پوچھا تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو ہمارے ہمیشہ کی طرح حامد بھائی نے جواب دیا ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے ان میں 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، امام حسن، امام حسین اور محسن، جو کہ بچپن میں ہی بعض روایت میں آتا ہے کہ انتقال کر گئے، اور سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ یہ معلومات ہونی چاہیے کہ ہمیں اہل بیت کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، معلومات انتہائی اہم ہے، اور معلومات ہوگی، نام پتہ چلیں گے، پھر ان کی سیرت کے بارے میں پڑھیں گے اور ان پر عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے گا، آخرت بھی بہتر فرمائے گا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے محمد حسین بشیر قادری صاحب۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرأت مناسب نہیں۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرأت مناسب نہیں۔ ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، جنبی
لب نہیں چشم تر چاہیے ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے اپنی روداد غم میں سناؤں کسے میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا اپنی روداد غم میں سناؤں کسے میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا جن کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا جن کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے اور میں گدائے در شاہ کونین ہوں شیش میں گلو کہ مجھ کو تمنا نہیں میں گدائے در شاہ کونین ہوں شیش میں گلو کہ مجھ کو تمنا نہیں ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے ان نئے راستوں کی نئی روشنی ہم کو راسائی ہے نہ راسائے گی ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے ہم کو آئین خیر البشر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے مدغت شاہ کونوں مکان کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ ہو مدغت شاہ کونوں مکان کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ ہو فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ نعت کہنے کو خون جگر چاہیے فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ نعت کہنے کو خون جگر چاہیے سوز دل چاہیے چشم تم چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، محمد حسین بشیر قادری صاحب بہت ہی پرسوز انداز کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ سلسلہ سوالات شروع ہوا چاہتا ہے، اور کمنٹ میں بھی ایک سوال پوچھا گیا کہ پہلے میں وہ کر لیتا ہوں، پھر وہ جو سوالات ہیں وہ بعد میں کرتا ہوں۔ سوال کمنٹ میں یہ پوچھا گیا کہ کوئی بیمار ہے اور بہت زیادہ بیمار ہے تو کیا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ یاد رکھا جائے کہ شریعت مطہرہ نے جس مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی ہے، اس سے مراد وہ مریض ہے جسے طبیب حاذق نے یہ کہا ہو کہ نہ یہ اب روزہ رکھ سکتا ہے نہ آئندہ روزہ رکھ سکتا ہے، ایسے مرض میں مبتلا ہیں اور اسے روزانہ دوائی لینا اس طرح ضروری ہے کہ اگر دوائی نہ لے گا تو جان سے چلا جائے گا یا مرض میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی اس طرح کے مرض میں مبتلا ہے کہ نہ اب طاقت نہ آئندہ طاقت اس مرض کی وجہ سے، تو وہ روزہ نہیں رکھے گا اور اس کا فدیہ دے گا۔ جی ناظرین کرام، جو سوال کمنٹ میں پوچھا گیا تھا اس کا جواب دے دیا گیا ہے۔ اب جو سوالات موجود ہیں ان میں سے ایک ایک کر کے میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مکھی حلق میں چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ ایسا ہو جاتا ہے اچانک؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب بہار شریعت، ابھی میں پڑھ بھی رہا تھا، تو صاحب بہار شریعت نے لکھا ہے کہ اگر مکھی خود بخود چلی گئی تو روزہ نہیں جائے گا، لیکن ظاہر ہے ہمارے فقہا کا کام احتمالات کا لکھنا ہے، اور ان کا اگر کوئی مکھی پکڑ کر خود منہ میں ڈال لے اب روزہ چلا جائے گا۔ اگلا سوال ہے کہ بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، کسی نے یاد دلایا تو جو منہ میں نوالا تھا وہ نگل گیا تو روزہ گیا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روزہ دار بھولے سے کچھ کھا رہا ہے اور دوسرا اسے دیکھ رہا ہے، تو یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس سامنے والے کو کیا کرنا چاہیے۔ اس روزہ دار کی حالت اور کنڈیشن کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا کہ اگر کھانے میں اس کی عافیت ہے تو اسے کھانے دے گا، اور عافیت نہیں ہے، ہٹا کٹا ہے، تو اسے روکے گا۔ یہ ایک ضمنی طور پر مسئلہ ذکر کیا۔ لیکن اگر کسی کے جس کو روکا جا رہا ہے روزہ دار ہے اور اس کے حلق میں ایک نوالا لقمہ موجود ہے، جیسے ہی اسے بتایا گیا کہ تیرا روزہ ہے، اس پر لازم ہے کہ اپنے منہ میں موجود پانی کا گھونٹ ہو یا نوالا ہو اسے اگل دے۔ اگر وہ پانی کا گھونٹ نیچے لے گیا، نوالا لے گیا، تو روزہ چلا جائے گا۔ تیسرا سوال یہ کہ تراویح بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح بیٹھ کر بلا عذر پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ آزار ہوں، بزرگ لوگ ہوتے ہیں، اتنی دیر کھڑے ہونے کی ان کی ٹانگوں میں طاقت وغیرہ نہیں ہوتی، تو عذر کی بنا پر تراویح بیٹھ کر پڑھنے میں حرج نہیں۔ یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ کرسیوں پر جو تراویح پڑھتے ہیں وہ ویسے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے، لیکن وہ قیام نہیں کرتے، کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ ہاں، بس حسن ظن رکھیں گے ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں۔ کچھ جوان بھی اس مرض میں مبتلا ہیں، اور یہ ہم کئی بار کہہ بھی چکے ہیں، جس میں طاقت ہے آپ چل پھر رہے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، جو کھڑے ہو کر رب کی عبادت کرنے کا اجر ثواب، تلاوت سننے کا اجر ثواب ہے، وہ کرسی پر بیٹھ کر آپ کو ہرگز نہیں ملے گا۔ اور بسا اوقات تو ممکنات میں سے کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں آپ کی وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز بھی نماز نہ ہوگی، چونکہ وہ تفصیل طلب ہے، وہ ذکر نہیں کر رہے، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ اگر آپ کے ٹانگوں میں، گھٹنوں میں قوت طاقت ہے، سارے امور آپ زندگی کے کھڑے ہو کے سر انجام دیتے ہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، تو یہ چند ماہ رمضان چند گھڑیوں کے لیے آتا ہے، ایک مہینہ بھی مکمل نہیں ہوتا، 29-30 ہوتے ہیں اور پورا ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر یہ تراویح جیسی نعمت اور سعادت آپ کو نہیں ملے گی۔ طاقت ہے تو ضرور کھڑے ہو کر تراویح پڑھیے۔ چوتھا سوال کہ تراویح میں کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جب امام رکوع کی تکبیر کہتا ہے تو وہ تکبیر کہہ کر نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم بچپن میں ایسے کرتے تھے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ بچپن میں نہیں، ہم چھوٹے تھے تو ایسا ہوتا تھا، اب ہم بڑے ہو گئے تو دوسرے چھوٹوں نے اس کی جگہ لے لی ہے اور وہ ایسا کرتے ہیں۔ اور ویسے تو یہ بھی المیہ ہے، اب بچوں کی تعداد بھی مساجد میں نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے، بڑے نہیں آتے، ظاہر ہے بچے بھی نہیں آتے، لیکن بچے کریں یا بڑے کریں یہ عمل درست نہیں ہے، اور لکھا ہے کہ یہ منافقین کا طریقہ تھا
کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سستی سے. قرأت قرآن ابھی میں آپ سے ذکر ہی کر رہا تھا کہ یہ کھڑے ہو کر سننا اللہ کو، جب کوئی بندہ نماز میں کھڑے ہو کے قرأت قرآن کرتا ہے یہ سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے. اس لیے ہمارے بعض بزرگ بھی کہتے ہیں کہ نماز میں قرأت قرآن زیادہ کرے کہ رب اسے بڑی یعنی سنتا ہے اور خوش ہوتا ہے. تو یہ جو عمل ہے یہ منافقین کا ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے. جی ناظرین کرام، سوالات کے جوابات آپ حضرات کے سامنے استاد محترم نے پیش کیے تو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور وطن عزیز پاکستان کے لیے ضرور دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی پاکستان پہ اپنا خاص رحم اور کرم فرمائے. اجازت چاہوں گا، آخر میں منقبت ہوگی اور اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کے لال ہوئے ہیں امام مولا حسین، نبی کے لال ہوئے ہیں امام مولا حسین، نبی کے لال ہوئے ہیں امام نبی کے لال ہوئے ہیں امام مولا حسین، نواز پہلے ہوئے ہیں امام مولا حسین، نواز پہلے ہوئے امام دوسرے پر جتن میں شامل ہے، امام دوسرے پر جتن میں شامل ہے، حسین سے بھی بڑے ہیں امام مولا حسین، حسین سے بھی بڑے ہیں امام مولا حسین. حسن لکھا ہے قلم نے یا حسن لکھا ہے، حسن لکھا ہے قلم نے یا حسن لکھا ہے، جیسے پھول کھلے ہیں امام مولا حسین، کہ جیسے پھول کھلے ہیں امام مولا حسین. نہ انتشار ہو مسلم کے درمیان کوئی، نہ انتشار ہو مسلم کے درمیان کوئی، تخت چھوڑ چکے ہیں امام مولا حسین، تخت چھوڑ چکے ہیں امام مولا حسین. اور لعاب پاک نبی کا دہر میں آپ کے ہیں، لعاب پاک نبی کا دہر میں آپ کے ہیں، اسی لیے تو بڑے ہیں امام مولا حسین، اسی لیے تو بڑے ہیں امام مولا حسین. اور
بدن پہ کوئی رطوبت یا خون کے آثار، بدن پہ کوئی رطوبت یا خون کے آثار، پاک پیدا ہوئے ہیں امام مولا حسن، یہ پاک پیدا ہوئے ہیں امام مولا حسن، اور سخی ہے ابن سخی اور کریم ابن کریم، سخی ہے ابن سخی اور کریم ابن کریم، سخاوتوں میں پلے ہیں امام مولا حسن، سخاوتوں میں پلے ہیں امام مولا حسن، اور شباب گیلے جنا کے سید و سردار، شباب گیلے جنا کے سید و سردار، جوانوں کے ہیں تو میرے ہیں امام مولا حسن، جوانوں کے ہیں تو میرے ہیں امام مولا حسن، اور رسول رحمت عالم کی ہے نشانیاں، رسول رحمت عالم کی ہے نشانیاں، چھوی بھی ان کے بنے ہیں امام مولا حسن، چھوی بھی ان کے بنے ہیں امام مولا حسن، نبی کے لال ہوئے ہیں امام مولا